السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک دیگر ممالک سے یہ جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پر اس ویو کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی کچھ شہروں میں جو ہے اس کو واضح جو ہے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس کے نمبرز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کا جو ریلیز ہیں، جلسے جلوس ہیں، وہ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے سٹانس پر ابھی بھی جو ہے مضبوط ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے جلسے جلوس یا جو ہے ختم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پروگریسو سٹیٹس میں اگر ہم دیکھیں یا پھر ہم اپنے دوست ممالک میں سے اگر ٹرکی کی ایگزامپل لے لیں تو انہوں نے ایک طرف ویزاز کو بھی نہیں ختم کیا، ان کی پالیسیز اس کی بھی کنٹینیوڈ ہے، لیکن انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی جو کہ ایک پارشل لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے اس کو اپنایا ہے۔ انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام تر ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو کھلا رکھا ہے، جبکہ ہم نے پاکستان میں یہ بھی دیکھا کس طریقے سے جو ہے شفقت محمود صاحب کی میمز بنتی رہیں اور اس پہ ایک اظہار تشکر ہوتا رہا۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بند ہونے سے اسٹوڈنٹس خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اگر یہ ایک عذاب ہے اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہمیں سب نے ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پر بات کی تھی کہ اکانومیکلی ہمیں اپنے تمام تر معاملات کو دیکھنا پڑے گا، ہم لوگ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا نریٹو تھا جب پہلی دفعہ جو ہے یہ بیماری کرونا وائرس کووڈ-19 آیا۔ اب اس وقت ایک مختلف سٹانس ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک جو سٹانس تھا وہ واضح اور کلیئر تھا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا۔ اب اس وقت اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں، وہ چلتا رہے گا، سکولز بند ہو جائیں گے، اکانومک کنڈیشنز کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ سٹانس دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایک کنفیوژن کے سٹیٹ میں ہم موجود ہیں، آیا کہ پارشل لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی کلیئرٹی ہے وہ بند ہو گئے، اور دوسری طرف یہ جو رفٹ موجود ہے جہاں پر اپوزیشن جماعتیں اور حکومت ایک دوسرے سے ایک پولیٹیکل وار کا مظاہرہ تو کر رہی ہیں، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے اگر کووڈ-19 سیکنڈ ویو ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور سٹارٹ ہو گئے ہیں کیسز بھی، تو پھر کیا اس پولیٹیکل جنگ میں کیا عوام جو ہے وہ اس میں جو ہے پسنے جا رہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں راجہ انصاری صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف اللہ جدون صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی عارف اللہ خان جدون صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس اس پر جانوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے خان صاحب کا سٹانس واضح تھا، انہوں نے کہا تھا لاک ڈاؤن جو ہے ہمارے جیسے ممالک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جہاں پر ہمارے بہت سارے ریونیو نہیں جنریٹ کرنے کے، دیگر ممالک میں ٹورزم بھی ہے اور بہت سارے ڈفرینٹ ایونیوز ہیں۔ عارف اللہ جدون صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سیکنڈ ویو میں جو ایک رفٹ ہے اپوزیشن جماعتوں میں اور حکومت میں وہ قائم ہے؟ ابھی وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے دھرنے بند نہیں کرنے، جلسے جلوس ہمیں کنٹینیوڈ رکھنے، تو اس سچویشن میں آخر آپ لوگ کیسے فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے الوین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے پارٹی موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے خان صاحب کی جو کورونا کا پہلا وار تھا اس میں خان صاحب کی پالیسیوں کو بھی سراہا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے تھا کہ اس ٹائم یہی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ بند کر دو، اور خان صاحب جو ہے وہ عوام کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، اور آج خان صاحب کہہ رہے احتیاط کرو اور اپوزیشن کہہ رہے کہ ہم نے نہیں کرنی۔ مسلم لیگ نون کا کشمیر میں گورنمنٹ ہے، وہاں پر 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے، اور خیبر پختونخوا اور ادھر ادھر کہہ رہے کہ ہم جلسے کریں گے، نہیں بند کریں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی کا سندھ میں گورنمنٹ ہے، یہاں آپ کے سامنے رات کو میں زمزمہ پہ تھا تو 8 بجے کے بعد پولیس آئے اور سب کچھ، ہاں میں رات کی بات کر رہا ہوں، بند کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے اپوزیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا نقصان ہے، اور اپوزیشن جو ہے اپنی سیاست کھیلتی ہے۔ سیاست اگر پاکستان ہے اور پاکستانی عوام ہے اور پاکستان بحران سے باہر ہو تو ہم سب سیاست کر سکیں گے۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا دوہرا معیار ہے یہ سوٹ نہیں کرتی اپوزیشن پہ۔ ٹھیک ہے، آپ جلسے بھی کرو، جلوسے بھی کرو، لیکن عوام کی صحت کے ساتھ نہ کہہ لو تو اچھا ہے۔
ٹھیک ہے راجہ انصاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے, یہ دوہرا معیار نہیں؟ ایک طرف جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی اپنا جو ہے اسی طرح ایکشن لے رہی ہے, لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے اپنا ایک امپلیمنٹیشن دکھا رہی ہے, لیکن دوسری جانب وہی پی ڈی ایم کے جلسہ جلوس, وہی پروٹیسٹ, کیا اس سے کووڈ-19 کا اسپریڈ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور باشعور قوم ہیں, اور پبلک گیدرنگز جو ہے اگر اس میں ہم ایس او پیز کا خیال رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی طور پر میں عرض کر لوں جی کہ ابھی بھی ہم نے جو دعوت نامے دیے ہیں جلسوں کے, اس میں لوگوں کو یہی کہا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ کرونا سمیت اس ملک میں لاتعداد مسائل ہیں, لوگ ان مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں, کہاں جائیں, کیا کریں؟ واحد حل یہی ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اپنی نمائندہ جماعتوں کے توسط سے. کیا ہی اپوزیشن جماعتوں کا سٹانس نہیں تھا جب خان صاحب نے کہا کہ ہم اکانومیکلی پریشر برداشت نہیں کر پائیں گے اور ہمیں نہیں جانا چاہیے کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کی طرف, تو سب نے خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا, آپ لوگوں کو مارنا چاہ رہے ہیں, اب آپ لوگ مارنا چاہ رہے ہیں. جس وقت اس کی ضرورت تھی کہ یہ پاکستان میں آتا ہی نہ اور بارڈر سیل کر دیے جاتے اور مکمل لاک ڈاؤن ہوتا, 1 مہینے کی صرف ہمیں تکلیف, سنیں میں عرض کر لوں, پاسبل تھا, پاسبل, کوئی فساد نہ بنتا. حکومت پھر کس چیز کی ہے, رٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر ہم ڈر کے مارے کوئی فیصلے نہ کریں, حکومت کا نام ہی یہی ہے کہ وہ ان پاپولر فیصلے کرے عوام کی بھلائی میں, ملک کی بھلائی میں. اگر ہم شروع میں یہ کر لیتے, اگر ہم شروع میں نہیں کوئی نہیں کرتا, اگر ہم کر لیتے تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنے پڑتے. آج جو کچھ بھی ہماری اب تک صورتحال ہے اور سیکنڈ ویو جتنی تیزی سے آ رہی ہے, اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی ڈسکنٹینیوٹیز ہیں جو ان کی پالیسیز میں تھی. سیکنڈ ویو کو اب آپ لوگ جو ہے پروموٹ کریں گے اس طریقے سے؟ ہم کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سمجھدار لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اس پر ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی پالیسیز بنائیں یا اس طرح لوگوں کو گیدر کریں. لیکن یہ ہم ساتھ ساتھ تمام سازشوں کو بھی سمجھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی سمجھ رہے ہیں, ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس کرونا کے لاک ڈاؤن کے پیچھے حکومت اپنے آپ کو بچا رہی ہے, کیونکہ حکومت کا خاتمہ ہمیں نظر آ رہا ہے دسمبر جنوری میں. اور دوسری بات میں عرض کر لوں کہ صرف کیا کرونا اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں میں آتا ہے, بڑا سمجھدار ہو گیا ہے. وہ کنونشن سینٹر, اپوزیشن کے جلسے اوپن گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور کنونشن سینٹر چاروں طرف سے بند ہوتا ہے. میں عرض کر لوں, کنونشن سینٹر 4 دیواری کے اندر ہے, وہاں عمران خان صاحب تقریریں فرماتے ہیں, کیبنٹ کے اجلاس کرتے ہیں, پارٹی اجلاس کرتے ہیں, پی ٹی آئی جلسے کر رہی ہے. پنڈی میں ان کا جلسہ ہوا ہمارے جلسے سے پہلے, وہاں کرونا نہیں ہے. پارٹی اجلاس کو آپ کیسے جلسوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا پارٹی اجلاس میں ایس او پیز فالوز نہیں ہوتی؟ ابھی مجھے بتائیں, میں نے تو کوئی 1 یا 2 تصویروں کے علاوہ کبھی عمران خان صاحب کو ماسک پہنے ہوئے نہیں دیکھا, اور جس وقت سارا دنیا ماسک کی طرف جا رہی تھی انہوں نے کبھی ماسک پہنا ہی نہیں تھا. وہ کون شخص تھا جس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ آپ کو نزلہ زکام بخار ہو تو گھبرانا نہیں ہے؟ کون شخص تھا؟ اور پھر وہ کون شخص تھا جو تھوڑے دنوں کے بعد کہتا ہے کہ گھبرانا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹرز نے بھی یہی, جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہر کھانسی نزلہ, یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو اب آپ لوگ خود کیچ کر رہے ہیں نا, میں عرض کر رہا ہوں ہر نزلہ اور کھانسی کرونا بنیادی سوال کیا ہے؟ سیم کنسرن کہ سیکنڈ ویو کا اس وقت ہمیں ڈر اور خوف ہے. آپ کے جلسے جلوس کیوں نہیں رک رہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے؟ کیا کووڈ-19 کا اسپریڈ تھا؟ کیا آپ کے جلسے جلوس جدھر سوشل ڈسٹینسنگ زیرو, جدھر ماسک زیرو, جدھر تمام تر پیرامیٹرز جو ہیں فالو نہیں ہو رہے, کیا وہاں سے سپریڈ نہیں ہوگا؟ دیکھیں عرض کر لوں میں ایک کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ زیرو ہے اور ماسک نہیں پہنے جا رہے تو یہ غلط ہے, وہ کسی کے بھی جلسے میں ہوں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ہمیں تو دیوار سے لگا دیں اور پھر خود جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کر لیں اور وہ سارے کام کرتے رہیں, تو یہ یونانیمسلی سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر حکومت, اور یہ سب میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی بنائے اور اس پر عمل کروائے. اگر حکومت کی رٹ ہے اس ملک میں تو وہ عمل کروائے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب یہ تو پہلے تعین کر لیں کہ حکومت چلا کون رہا ہے. راجہ صاحب 2 غلط ایکٹس کو کیا آپ کسی دوسرے غلط ایکٹ سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے. اس میں میں ایک سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا اقدام حکومت نے اٹھایا تو پی ڈی ایم کے رہنما اس پہ ضرور سوچیں گے. پی ڈی ایم کے رہنما سوچیں گے, راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اب تک جتنا بھی جو ہم نے سٹانس سنا اس پہ اپنے ہی جو جلسے جلوس ہے اس کو جسٹیفائی کرتی اپوزیشن جماعتیں دکھائی دی ہیں. اس کے اوپر مزید ہم ڈیبیٹ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود us on Inside the News.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने स्टांस जाना कि आखिर ये कौन सा दोहरा मयार है। एक तरफ तो आपके जलसे जुलूस और आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट है कि आपको ये कंसर्न्स हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आपको इस्तीफ़ा चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो है अपना जलसे जुलूसों को वहीं उसी तरीके से कंटिन्यूड रखा है। क्या तमाम तर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सिर्फ कोरोना वायरस जो है स्प्रेड होगा, क्या रैली से या जुलसों से नहीं स्प्रेड होगा? आरिफ-उल्लाह जदून साहब, क्या समझते हैं आप डबल स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिफाई करने में कामयाब है? और दूसरी जानिब आप लोग अगर पार्शल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, क्या आप लोग उसको ठीक तरीके से पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि एक तरफ तो ये स्टांस हम वाज़े देख रहे हैं ना कि एक तरफ ये क्लैरिटी है वो अपने जलसे कर रहे हैं, दूसरी जानिब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बंद करने की कोशिश हो रही है। देखिए अलवीना, सबसे पहले तो राजा साहब ने बात की, अपोजिशन ने 2.5 साल लगाए, कोशिश की हर तरफ से इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने। अब मुझे लग रहा है कि जब इनके पास और कोई मसला नहीं है तो ये सोच रहे कि शायद हम कोरोना फैलाए पूरे मुल्क में, इससे इमरान खान की गवर्नमेंट कमज़ोर हो। देखिए, खुदा का खौफ करे, अपोजिशन को सोचना चाहिए इस बात पे। सबसे पहले जो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए वो आवाम की सेहत का होना चाहिए। और इसने बात की कन्वेंशन सेंटर की। देखो, जब लॉकडाउन नहीं था, जब कोरोना कम था, तो खान साहब ने भी ठीक है अवामी मुहिम पे निकले थे, 3-4 प्रोग्राम किए थे, और फिर बाद उसने ख़ुद आके मीडिया में और कहा, पॉलिसी जो दी कि मैं अपने सारे प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ और अपोजिशन से भी अपील कर रहा हूँ कि वो भी जलसे जुलूसों को रोके। अब PDM क्या साबित करना चाहती है? 2.5 साल हो गए, धांधली हुआ है, ये सेलेक्टेड, ये फला, ये डिमकाना। इलेक्शन कमीशन में कोई एक पिटीशन नहीं है, टोटल 47 पिटीशन है ये 2018 के इलेक्शन के, और उसमें भी जो है 50% से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिटीशन है। जो फोरम है जहाँ पे बात करनी चाहिए वहाँ अपोजिशन नहीं जाती, और यहाँ पे बात करती है इंतकाम ले रहे, इंतकामी सियासत। क्या ये सच है इंतकामी सियासत कर रहे हैं आप लोग? इंतकामी सियासत तो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया कि एक क्रिकेटर था 2002 के एक प्लेट को जो है जाके इन्होंने 6 केसेस की सुप्रीम कोर्ट में, एक चीज़ जो है उसने साबित की, और उसको ये कहा कि आपने अपने बेगम को पैसे वापस किए नहीं किए। बेगम ईमेल कर रही है कि हाँ वापस किए, बोले ईमेल नहीं चलेगा, सबूत दो। बैंक ट्रांजैक्शन जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी, 15, 16, 30 साल की पुरानी ट्रांजैक्शन। जब माल हलाल की हो तो उसकी ट्रांजैक्शन भी निकल आती है, उसके सबूत भी निकल आते हैं। अब जो चीज़ें अदालत इन लोगों से मांग रही है वो इनके पास है नहीं, और आवाम में आके कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये नाअहल है, ये सेलेक्टेड है। इमरान खान साहब तो फौजियों की नर्सरी में नहीं पला। इमरान खान ने किसी आमिर ने इमरान खान को उंगली से पकड़ के सियासत नहीं सिखाई। इमरान खान किसी आमिर के दौर में पंजाब का वजीर आला नहीं बना। इमरान खान किसी आमिर के साथ वजीर खारिजा नहीं रहा। ठीक है, पंजाब और बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत, ये क्या मामलात हैं? देखिए, इन हाउस तब्दीली की जहाँ पे बात है, मेरी नज़र से तो ये बात नहीं गुजरी। बहरहाल पार्लियामेंट है, इन हाउस तब्दीली हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। अपोजिशन जो है अपने अवाम को खुश करने के लिए जो है अपना मौक़िफ़ भी दे सकती है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो है जब होगी तो देखी जाएगी। इन हाउस तब्दीली हक़ है, अगर कोई लाना चाह रहा है, कोई आदम एतमाद की तहरीक लाना चाह रहा है, अपोजिशन का हक़ है, लाए। अपोजिशन इस्तीफ़े दे, इमरान खान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। वो आप लोग करते नहीं हो, जो अपोजिशन को करना चाहिए वो नहीं करते। इक़्तिदार के मज़े भी ले रही है, और यहाँ पर अपने केसों में जो अदालतों में केसेस चल रहे, जो एहतिसाब का जो इनके असाब पे सवार है, उसमें रिलीफ के लिए ये फौज पे प्रेशर डालना चाहते हैं। देखो, अपोजिशन का मसला ये नहीं है कि फौज सियासत कर रही है या सियासत में मुदाखलत कर रही। अपोजिशन का मसला ये है कि फौज सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही, क्यों हमारे केसों में हमें रिलीफ नहीं दिला रही। ये मसला है अपोजिशन का। यहाँ पे जो बार बार आपकी तरफ से पिछले 2 साल में हमने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाई करी, कैसे इंतकामी कार्रवाई करी? देखें, ये तो बात अब सबको नज़र आ रही है। आज तक जितने भी मुकदमे पाकिस्तान की आला अदालतों में चले, उन अदालतों के सिटिंग जजेस ने आके टेलीविज़न पे क्या कहा, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी।
جس عدالت کے جج معزز جج صاحب نے اپنے فیصلے کے ذریعے اس ملک کے اصل مسائل کی جڑوں کی نشاندہی کی، ان کے ساتھ کیا ہوا دنیا کے سامنے ہے۔ میں بڑی ڈھکے چھپے الفاظ میں الوینہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ابھی ماضی قریب میں کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک جج صاحب جس نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی، اس جج صاحب نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیا اسی جج کو اسی ویڈیو پر اس کی نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا، لیکن اس کا فیصلہ درست مانا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے تو جو بھی فیصلہ کروانا ہو وہ نواز شریف صاحب یا شریف فیملی جو ہے وہ کروا لیتی ہیں۔ میں عرض کر لوں، فیصلے، میں قانون کا طالب علم بھی ہوں، فیصلہ، ججمنٹ، کورٹ کا آرڈر خود بولتا ہے، اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ وہ گڈ فیتھ میں لکھا گیا ہے یا کسی بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا گیا ہے۔ وہ فیصلے کے اندر خود پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ ایک معمولی سے قانون کے طالب علم کو ہی پتا چل جائے گا کہ یہ فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا دباؤ کے اندر آ کے لکھا گیا ہے۔ جوڈیشل سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ ہمارے ملک میں؟ کبھی قطعاً نہیں، میں خود اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہوں۔ جو فیصلے، جو کام وکلا اور جج صاحبان کو کرنے چاہیے ہم نہیں کر رہے، ہم لکیر کے فقیر بن چکے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا، لیکن اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ نظام کیسے تبدیل ہوگا جب ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہیں گے ہی نہیں؟ صرف لیجسلیچرز ہی اس کو چینج کر سکتے ہیں یا پھر جوڈیشل ریفارمز اٹسیلف جو ہے اندر پورے اوورآل جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر بھی امپروومنٹ لا سکتا ہے؟ میں عرض کر لوں کہ نہ صرف جوڈیشل ریفارمز بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں اس کی لا میکنگ بھی کرنی پڑے گی۔ بہت سارے فلاز ہیں، لا میکنگ کے حوالے سے بھی بہت سارے فلاز ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے اس طرح کے، اب دنیا ڈیولپ ہو چکی ہے، ہمارے ہاں قانون سازی کی رفتار بہت سست ہے، لیکن میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ بنیادی طور پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں نا 2.5 سال ہو گئے، خان صاحب نے یہاں دودھ کی نہریں بہا دی ہوں گی، خان صاحب نے یہاں پہ بڑے جو بھی پاکستان کے لوگوں کو سہانے سپنے اور خواب دکھائے تھے، خان صاحب نے سب ٹھیک کر لیا ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج تک سوال تو ہم سے ہی کیا جا رہا ہے نا، پاکستان کی اپوزیشن کو پاکستان کی حکومت سمجھ کر آج تک کٹڑے میں کھڑا ہو کے ان سے ان کی کارکردگی پوچھی جا رہی ہے۔ کسی نے آج تک پوچھا حکومت سے کہ آپ نے 2-2.5 سال میں کیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے؟ کون سا نیا ڈیم بنایا، کون سا نیا روڈ بنایا؟ میں کہہ رہا ہوں کون سا نیا روڈ بنایا، کون سا نیا بجلی گھر بنایا، کون سا نیا اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بنائی؟ آپ نے آج تک وہی انہی تختیوں پر اپنے نام لکھوائے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئے۔ آپ بی آر ٹی کا کیا ہوا؟ آج تک بی آر ٹی آپ سے نہیں بن رہی۔ ایک اور گلہ آپ لوگ کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں، دوسری طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واضح اکثریت سے نہیں جیت سکی پاکستان تحریک انصاف۔ اگر دھاندلی کرنی ہی ہوتی تو کیا واضح اکثریت سے نہیں کر لیتے؟ یہ تو بڑا معصومانہ سوال ہے، میں تو قربان دوں اس سوال پہ۔ دھاندلی کا پاکستان کے لوگ، آج آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں اور پاکستان کے گلی کوچوں میں جا کے پوچھیں لوگوں سے، لوگ آپ کو گواہی دیں گے کہ یہ دھاندلی زدہ، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو کہ اگر آپ عوام کے ووٹوں پہ آتے نا تو آپ کو تھوڑا بہت تو خیال ہوتا کہ ہم ان لوگوں نے ووٹ دیا، ان کو ڈیلیور کریں۔ کیا ڈیلیور کیا ہے؟ میرے سوال پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، تو پھر کیا یہ زیادہ میجورٹی سے نہیں جیت جاتے اگر دھاندلی کرنی ہوتی ہے؟ یہ جو ریگنگ ہوتی ہے نا، ریگنگ، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کام اتارتے ہیں نا، انہیں سارے حربے آتے ہیں، وہ بڑے سمجھداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے سوال بھی جنم لیں کہ دیکھیں جی اگر اس طرح ہوتا تو یوں نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ بڑی سمجھداری کے ساتھ کارڈ پلے کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس بھی کسی سلیکٹڈ آدمی کو یہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے لے آتے ہیں نا، اسے پوری حکمرانی بھی نہیں دیتے، اسے بھی اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے چمبے۔ بالکل ایکسپیرینس ہے، بالکل ایکسپیرینس ہے۔ وہ کیوں کہ جب کبھی بھی ہمیں مکمل حکومت نہیں دی گئی تو پاکستان کے سٹنگ وزراء اعظم کو کان سے پکڑ کے آپ نے اتار دیا، کبھی عدلیہ کا سہارا لے کے، کبھی آپ کو اور جب نہیں، میں آپ کو عرض کروں، اگر لے کے آتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح عمران خان کے ساتھ ہوئی ہیں کہ اس کو چلاتے ہیں پھر۔ اور اگر نہیں لے کے آتے، ریگنگ کے باوجود بھی سیاستدان اپنی سمجھداری سے کولیشن گورنمنٹس بنا لیتے تھے، اور جب بنا لیتے تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس ملک پر تو انہیں حکمرانی نہیں کرنے دی جاتی تھی، رات کو شب خوں مارنے پڑتے تھے۔
راجہ صاحب یہ بھی کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لاسٹ ٹائم جی بی الیکشنز میں دوپہر کو 1 بجے ہی الیکشنز بند کرا دیے تھے پولنگ سٹیشنز کے اوپر اور ریگنگ کی تھی اپیرنٹلی اور اوپنلی ریگنگ کی تھی. یہ تو میں آج آپ کے ہم سن رہا ہوں, مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے, یہ تو مطلب نئی بات بتا رہی ہیں آپ. لیکن اب جو یہ الیکشن سے پہلے جو عمران خان صاحب کا اسٹانس تھا لوٹے نہیں لینے, ہمارے پارٹی کے جیتے ہوئے 10 الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا کے الیکشن لڑا, پھر الیکٹیبلز آپ نے اپنے ساتھ ملا لیے نا. جب الیکٹیبلز پارٹی کے ہمارے بنیادی طور پر اس وقت بھی جو لوگ جیتے ہیں نا وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے وہ لوٹے بن گئے تو بس پھر وہ جیت گئے ہیں. تو ہمارے ابھی بھی ہماری حکومت ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ٹکراؤ ہے یہ کیسے یہ رفٹ ختم ہوگی؟ دیکھیں رفٹ میں عرض کر لوں, رفٹ اگر کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر رفٹ ختم ہو جاتی ہے, کوئی معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو رفٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ اصول اور نظریے کا جھگڑا ہے, یہ جمہوریت اور یہ نظریہ یہی کہ ووٹ کو عزت دو. اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے, کوئی ادارے کو نہیں للکار رہے. نواز شریف اگر اداروں کو للکارتا تو نام نہ لیتا. میں عرض کر لوں انہوں نے کلیئر پالیسی دے دی نا, اگر وہ اداروں کو للکارتے تو وہ نام نہ لیتے. انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا یہ ادارے ٹھیک ہیں ہمارے, یہ شخص فرد یہ انڈیویجول ان کے یہ اس طرح کام ہے, یہ بند کریں. کیا کنٹروورشل نہیں بنا دی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور کیا انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی نہیں مار دی اس طرح کر کے؟ تاریخ بتائے گی, وقت بتائے گا کہ نواز شریف نے آج کڑوا سچ ضرور بولا ہے. نواز شریف نے آج انوکھی بات ضرور کی, کیونکہ اس سے پہلے لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نواز شریف نے ایک ہمت کا کام کر لیا ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ, سیاست ختم کر دیں, خود کو ختم کر دیں, پارٹی ختم کر دیں, لیکن پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ گئے. اچھا ٹھیک ہے, ایک شارٹ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جی بی الیکشنز کے اوپر جو تحفظات ہیں اپوزیشن جماعتوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ایلیگیشنز انہوں نے لگائے. عارف اللہ جدون صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ سیٹسفیکٹری جو ہے بیان آ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, لیکن شیخ رشید صاحب بار بار یہ ایک اپنا سٹانس پیش کر رہے ہیں کہ اگر جی بی الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو پھر کوئی الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. دیکھو جو الیکشن ہوا ہے, جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو میری گزارش ہوگی کہ اپوزیشن سے اور اسپیشلی مسلم لیگ نون سے کہ اب ووٹ کو عزت دے دے. جی بی الیکشن جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان پیپل پارٹی نے میرے خیال سے 15 سیٹیں جیتی تھی شاید, اگر میں مسلم لیگ نون نے وہاں سے 16 سیٹیں جیتی تھی 23 میں سے, اور پاکستان تحریک انصاف نے 10 سیٹیں جیتی ہے. دھاندلی تو وہ تھی, اگر عمران خان چاہتا, آپ سب کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے, وفاقی حکومت جو مرضی کرے کر سکتے. یہ سیٹیں 10 کے بجائے 15 بھی ہو سکتی تھی, 16 بھی ہو سکتی تھی. راجہ بھائی نے بات کی کہ ہمارے لوگ شامل ہوئے, وہ وہاں پہ جیتے. انہوں نے تو ہمارے قائد کو جو ہے نظریاتی ورکرز کا احساس دلایا ہے کہ جو آپ کے لوگ شامل ہوئے تھے اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے لوگ تھے جو آزاد لڑے وہ آزاد جیت کے آئے. پی ٹی آئی کا ورکر آزاد جیت کے آئے. آپ کا جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہے کہاں ہے, ہار گیا, پیپل پارٹی کا ہار گئے. گلگت کا جو الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ روایتی انداز میں ہوا ہے, اور وہاں پہ ان لوگوں کی ایک روایت ہے کہ وہ سب کو عزت دیتے ہیں, سب کے استقبال. انہوں نے مریم نواز کا بھی استقبال کیا, بلاول کا بھی کیا, اور یہ ان کی مجبوری ہے کہ حکومتی پارٹی کو ووٹ دینا, کیونکہ جہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے, جنرل الیکشن کا ایک الگ وہ ہوتا ہے. ضمنی الیکشن پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حکومتی پارٹی کو ووٹ دیں, تو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور انہوں نے کمپین چلایا. یہ اچھی بات ہے کہ پرامن طریقے سے الیکشن ہوا, اتنی سردی اور برف باری میں عوام نکلے, ووٹ کا ریشو 45% تھا شاید, اور انہوں نے ووٹ کیا. یہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو بات ہے, اچھی بات ہے. جہاں تک اپوزیشن کی دھاندلی کی بات ہے, تو اپوزیشن تو اگر عمران خان اچھا کرے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ اچھا. یہ تو وہ دور تھا کہ جب عمران خان چکا لگاتے تھے اور یہ لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے. اب تو یہ نہیں بجائیں گے تالیاں, اب تو ظاہر سی بات ہے تنقید ہی کرنا ہے. عارف صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مرزا اختیار بیگ صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی, ان سے بھی اسٹانس لیتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے راجہ صاحب, آپ کے اوپر ریباٹل میں پاکستان تحریک انصاف کا یہی جواب آتا ہے کہ اگر واضح اکثریت سے جیتنا ہوتا, اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو واضح اکثریت کیوں نہ لے لیتے؟ دوبارہ سے اسی سوال کی طرف آؤں گی کوئکلی, اور پھر آگے مجھے دوسرے اس موضوع کے اوپر بھی بڑھنا ہے. میں شارٹلی صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ گلگت بلتستان, یہ اس حد تک میں ان سے واقف اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک روایت رہی ہے کہ اس طرح کی ٹیریٹریز جتنی بھی ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو پارٹی ہوتی ہے لوگ اس کو ووٹ کرتے تاکہ ہمارے حق میں پالیسیز بنے اور کچھ ہمارے یہاں ترقیاتی کام ہوں. لیکن عرض یہ ہے کہ جو پاکستان کی پورے پاکستان بھر میں محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ترقیاتی کام کروائے ہیں وہی گلگت بلتستان میں بھی کروائیں گے نا, تو کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ پنجاب اور بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلیوں کا ذکر کیا ہو رہا ہے, اور یہ تمام تر کیا اس سیناریو؟ ابھی ہم رابطے کر رہے ہیں, تمام جو بھی اسمبلیز کے اندر لوگ موجود ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سے رابطے میں ہیں, اور ہم اس آپشن پہ ضرور غور کریں گے کہ ہم ان اسمبلیز کے اندر اگر ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے اور اس پر کوئی ہم بیٹھ کے اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں تو یہ آپشن بھی زیر غور ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا پاسبل ہوگا. کیوں نہیں پاسبل ہوگا؟ پاکستان میں ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آئیں اور وہ ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے ووٹرز کو, پاکستان کے ووٹرز کے دیے ہوئے ووٹ کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں کو عزت ملنی چاہیے, ان کے ووٹ کا تقدس ہونا چاہیے. پھر عزت کیوں نہیں دے رہے راجہ صاحب؟ کس جگہ نہیں عزت دی؟ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم الیکٹڈ گورنمنٹ مانتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کو سلیکٹڈ گورنمنٹ مانتے ہیں, ہم ان کو سلیکٹڈ گورنمنٹ مانتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہمارا جو ثبوت ہے وہ بول رہا ہے نا اس وقت بھی کہ اگر یہ عوام کے ووٹوں جاتے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے. کیا کیا ہے مجھے بتا دیں, کیا کیا ہے؟ مریم بی بی نے جن لوگوں نے خود سلیکٹرز کی مدد لی ہے وہ کیسے اب ہماری گورنمنٹ کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ ان کو شک ہے کہ شاید ان کو بھی سلیکٹر نے سلیکٹ کیا ہے. راجہ صاحب, مریم بی بی پھر کیوں مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, پھر اس کے بعد اداروں کے حوالے سے وہ بہت سینسیٹیو کوسچنز ریز کرتے ہیں, پھر دیکھیں ان سے سوال کی بات کرتی ہیں. ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ بات کریں, انہوں نے کہا جی ہمارے ادارے ہیں, ہم کیوں نہیں بات کریں گے. ان سے ملک کی سلامتی کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ان سے سرحدوں کی حفاظتی معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے, پاکستان انڈیا کشمیر کے موضوعات کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ باتیں بھی ہم اس وقت کریں گے جب پاکستان میں ایک بہترین جمہوری فضا ہموار ہوگی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دیوار سے لگاتے رہیں, انتقامی سیاست عروج پر ہو, جھوٹے مقدمات بنائیں. آپ ایک طرف رانا ثناء اللہ کو منشیات کے مقدمے میں بند کر دیں, دوسری طرف شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جھوٹے LNG کے مقدموں میں ان کو آپ بند کر دیں اور ان کو پر مقدمات چلائیں, پریشرائز کریں. آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں, IG کو رات کو اٹھا کے لے جائیں, کسی کے کمرے کے اندر گھس جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی اب ہم سے بات بھی کریں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مرزا اختیار بیگ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا اختیار بیگ صاحب, بیسیکلی ہم اس وقت پروگرام میں بات کریں, ایک جو رفٹ قائم ہے دیکھ رہے ہیں ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف وہ رفٹ کنٹینیوڈ ہے, جلسے جلوس کنٹینیوڈ ہے, کرونا وائرس کووڈ-19 سیکنڈ ویو کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگ کے جلسے بھی کنٹینیوڈ ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو بند کرنے کی بھی بات ہو گئی. کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ لیکن جلسوں کا تو ایک جمہوری حق ہے جو دیا گیا ہے, اور یہ جو جلسے کیے جا رہے ہیں یہ دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں اگر احتیاطی تدابیر اور SOPs کا اختیار کر کے کیے جائیں تو وہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر آپ جلسے کیا ہو رہے ہیں, کیا یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ہم نے GB الیکشنز میں بھی دیکھا جو کراؤڈ تھا ادھر سوشل ڈسٹینسنگ کوئی فالو نہیں ہوئی, ماسک کہیں پر بھی نہیں تھا, اور کیٹیگوریکلی پاسبل بھی نہیں ہے. جلسوں میں آپ کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے؟ ہم کیئرلیس ہو گئے ہیں. ابھی خادم حسین رضوی صاحب کا جو ماس فینل تھا وہ آپ لاکھوں میں ملینز میں تھا, وہ کس زمرے میں آپ لیں گے؟ وہ بھی تو ایک ماسز جو ہیں وہ امٹ کر آئے تھے
एक जज्बाती लगाव के तहत, और उसमें कोई एहतियाती तदाबीर नहीं रखी गई थी। था वो भी बिल्कुल वायलेट हो रहा था उससे भी। लेकिन हम आ जाते हैं इस सिचुएशन के ऊपर जो कि एक पर्टिकुलरली दूसरा टॉपिक है ऑपोजिशन का, क्योंकि ये कहना था जब फर्स्ट वेव थी कोविड-19 की, यही कहना था कि हमने लॉकडाउन की तरफ जाना है, और अब स्टांस मुख्तलिफ है। लॉकडाउन की भी आप लोग बात करें, लेकिन आप लोग का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं और रुख है उसका। देखिए, मैं आपसे इस हद तक तो मुत्तफिक हूँ कि अपोजिशन एंड हुकूमत ने मिलकर इस पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, और वो 1 पॉइंट एजेंडा हो, कोविड से बचने की एहतियाती तदाबीर के, और कुछ चीज नहीं। और उसके ऊपर तय किया जाए कि किस तरह से हम लोगों को कोरोना की जो सेकंड वेव है, जो पहले से ज्यादा लीथल है, पहले से ज्यादा क्वाइट है, पहले से ज्यादा खतरनाक है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी नंबर ऑफ डेथ्स है, उसके सिम्टम्स बदले हुए हैं, और वो जब पता चलता है तो उस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी ऑलरेडी बहुत गिर चुकी हो। ये है सेकंड वेव। मैं समझता हूँ बहुत दुख होगा किसी को भी, चाहे वो अल्पीना हो या इख्तियार बेग हो, कि 8-9 महीने तो आपने अपने आप को बचाया और आखिर में मिस्टेक कर दिया आपने, और वो मिस्टेक आप या आपके घर वालों के लिए जानलेवा साबित। तो मैं यहाँ पे ही, मेरी तजवीज ये है कि इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए हुकूमत एंड अपोजिशन। लेकिन कैसे बनेगा कोड ऑफ कंडक्ट? हुकूमत कह रही है कि हम अब जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, लेकिन अब जो अपोजिशन का स्टांस है वो एक तरफ तो मुख्तलिफ है, लेकिन जब जलसों की बात आ रही है वो मुख्तलिफ है। क्या आपको लगता है कहीं पे इन बिटवीन कोई डायलॉग होगा? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि अपोजिशन और हुकूमत का डायलॉग खत्म हो चुका है। हमारा आपस का कोई डायलॉग है ही नहीं। अपोजिशन अपना एक रोड मैप लेके चल रही है, और हुकूमत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक रोड मैप चल रही है। हालांकि अगर आप देखें महज़िब माशरों में, तो हुकूमत और पोजीशन में डायलॉग्स होते हैं, उसमें गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, उसमें पार्लियामेंट बिल पास कराए जाते हैं कि जी हमने पहला वाला बिल आपको सपोर्ट किया था, ये एफएटीएफ का है, हुकूमत और नेशनल इंटरेस्ट में, इसमें आप हमें सपोर्ट करें। बिलावल साहब कहते हैं कि हुकूमत जाने की उन्होंने नई तारीख दे दी है। पहले उन्होंने एक डेडलाइन दी थी दिसंबर की, उसके बाद अब नई डेडलाइन आ गई है। क्या आप लोग ये डेडलाइंस बनाते जा रहे हैं? अब आप लोग को अपेरेंटली लग रहा है कि इलेक्टेड हुकूमत का जाना इतना आसान नहीं है? लेकिन जाना या ना जाना तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये इंतकामी एटीट्यूड को बदल के गद्दार, बुरा भला कहने के बजाय, करप्ट कहने के बजाय, आप वो तो अदालतों में केस है, वहाँ फैसले होंगे जो मेरिट पे होंगे, जो जिसने जो किया होगा वो सामने आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, महंगाई पे काबू पाने के लिए, पे काबू पाने के लिए आपको दरवाजे खोलने होंगे, आपको बात करनी होगी अपोजिशन के साथ हुकूमत को, और कोई कोड ऑफ कंडक्ट पे इत्तेफाक करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करा तो फिर दो अलग डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई चीज हासिल हो सकती है। बेग साहब, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे इकदाम कर सकता है, फॉरेन ऑफिस से इसकी कंफर्मेशन हो गई। एक तरफ हैंडल करना अपने दुश्मन मुल्क को, दूसरी तरफ अपनी ऑपोजिशन को हैंडल करना, तीसरी तरफ कोविड-19 की सेकेंड वेव। क्या हुकूमत को हर तरफ से प्रॉब्लम में कैटेगोरिकली आप देख रहे हैं? क्या इस वक्त आप लोग पर्सनल इंटरेस्ट का सोचेंगे या नेशनल इंटरेस्ट का सोचेंगे? क्या आप लोग को भी कहीं ना कहीं बेहतर डायलॉग की तरफ नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, हुकूमत बहुत सख्त चैलेंजेस से गुजर रही है, और इसमें नेशनल यूनिटी बहुत जरूरी है। इजराइल का जो पत्ते खेले जा रहे थे कई सालों से, तो हम साहब पीछे बैठ के अब वो जाते तो उसको अमली शक्ल दे रहे हैं जी। यहाँ पे सऊदी अरब में भी मीटिंग हुई पोम्पियो की और इजराइल के वज़ीर आज़म यूएई ने दिलवाने के लिए पाकिस्तान की दबाव सुनने में आया है कि किस हद तक सही है मुझे नहीं पता जी। तो ये तो बड़े बड़े चैलेंजेस उसी वक्त आप अटेंड कर सकते हैं जब आपस में यूनिटी हो, हम एक कौम बन के उसका मुकाबला करें। अपोजिशन और हुकूमत होती है, इनका किरदार अलग-अलग होता, वो चलेगा, लेकिन दरवाजे खोल करके डायलॉग की फजा को बहाल करना होगा जो हुकूमत की तरफ से पहल होनी चाहिए, क्योंकि वो रूलिंग जमात है।
بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر اس پر کیا بتائیں گے آپ فلیگ شپ آپریشن کے حوالے سے انڈیا پاکستان ایک دوسری طرف ایک رفٹ فالس فلیگ آپریشن. دیکھیں ہمارے ملک کا سابق وزیر اعظم باہر بیٹھ کر انڈیا کی بیانیاں لے کر آ رہے ہیں اور ان کی زبان بول رہے ہیں حقانی پلان امکانا میمو گیٹ ڈون لیکس, یہ سارے چیزیں ایک ساتھ جڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نئے پاکستان کے لیے پرعزم ہے. حالات بہتر ہوں گے, مہنگائی میں بتدریج کمی آئے گی. جو جس طرح بھائی نے بات کی کہ مہنگائی ہے, اس کے لیے سوچا جائے حکومت کی جو پالیسیز ہے مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ مہنگائی بھی بتدریج کمی ہوگی. اور پاکستان ٹھیک ہے چیلنجز ہے, لیکن چیلنجز کے ذمہ دار یہی اپوزیشن ہے جنہوں نے 70 سال اس ملک پہ حکمرانی کی. اور یہ چیلنجز بھی ہیں اور بیرونی چیلنجز بھی ہیں. ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنل تھریٹ, دوسری طرف ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل تھریٹ. یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہر طریقے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا آپ لوگ پرسنل انٹرسٹ کی طرف جا رہے ہیں رادر دین نیشنل انٹرسٹ؟ دیکھیں نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ فالس فلیگ آپریشن کی طرف اگر جائیں گے تو حالانکہ فارن منسٹری نے بھی بولا ہے, لیکن یہ اب دور چینج ہو چکا ہے. ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بھی قسم کی شرارت کریں اور کسی اور ملک پہ اس کا الزام ڈال دیں. اگر اس طرح کے ذریعے کس طریقے سے حافظ سعید کی UN میں ریزولوشن پاس کروائی, پاکستان کو کنیکٹ کیا, کیا دوبارہ نہیں کر سکتے؟ اگر وہ کریں گے بھی حرکت تو اس کا منہ توڑ جواب بھی ان کو ملے گا. میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں, عمران خان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن اگر بھارت نے اس قسم کی کوئی بھی کوشش کی تو پھر ہم اپنے تمام تر اختلافات کو اپنی ایک جگہ رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور بقا پر پوری قوم ایک ہو جائے گی. بہت آپ نے ایک ذمہ دارانہ جواب دیا. امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اسی سٹانس کے اوپر اگری کریں گی اور نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے اپنا پہلا ایک فرسٹ موٹو رکھیں گی. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے عارف اللہ جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت بہت شکریہ راجہ انصاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نیوز شرکت کرنے کے لیے. ہمیں پروگرام میں مرزا اختیار بیگ صاحب نے بھی جوائن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے. نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ رادر دین پرسنل انٹرسٹ. اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کی, امید کرتے ہیں کہ پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.